19ویں صدی کے پہلے ہاف میں انسان نے 2 بڑی عالمی جنگیں لڑیں جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع اور انفراسٹرکچر کا بہت بڑا نقصان ہوا۔ 1947 میں تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہندوستان اور پاکستان کے لوگوں نے کی۔ بے شمار لوگ قحط سالی کا شکار ہوئے اور بے گھر ہو گئے۔ 1967 میں عرب اسرائیل وار کا آغاز ہوا۔ عراق ایران جنگ۔ عراق نے کویت پر حملہ کر دیا۔ ہزاروں کویتی اپنا کاروبار، اپنا گھر بار چھوڑ کر بے گھر ہو گئے۔ امریکہ کی مداخلت۔ عرب کے تیل کے کنووں تک امریکہ کی رسائی ہو گئی۔ 1979 سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ جہاد افغانستان کے نام پر ایک اور جنگ کا آغاز ہوا۔ افغان مہاجرین کا بوجھ پاکستان پر۔ 9/11 کا حملہ، اسامہ بن لادن کی انٹری اور حالیہ عرب اسرائیل تنازع۔ انسان نے جنگوں کے ذریعے مسائل کے حل کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن مسائل حل نہ ہوئے۔ forexustad.com کی اس جیوپولیٹیکل صورتحال میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جنگ کیا مسائل کا حل ہیں اور کیا ڈائیورسٹی سے اپرچونٹی حاصل کی جا سکتی ہے۔ مجھے محمد عرفان اشرف کہتے ہیں۔ ڈسکلیمر کے بعد حاضر ہوتا ہوں، کہیں مت جائیے گا۔ انیسویں صدی کے آغاز ہی میں جنگوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تاج برطانیہ، سوویت یونین، جرمنی اور آٹومن امپائر دنیا میں امن مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے، لیکن 1913 سے لے کر 1918 تک دنیا کو بڑی جنگ عظیم کا سامنا کرنا پڑا اور دنیا نے اس کو پہلی جنگ عظیم کا نام دیا۔ اس عظیم جنگ میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے اور 2 کروڑ سے زیادہ لوگ بری طرح زخمی ہوئے۔ دنیا کا فائنینشل انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا، جس کا تخمینہ $4 ٹریلین تک لگایا گیا۔ جنگ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بھاری بھرکم اسلحہ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی ضرورت تھی۔ دنیا کے بڑے کارخانے جو جرمنی، سوویت یونین، فرانس اور اٹلی میں موجود تھے مکمل طور پر بند پڑے تھے، لیکن امریکہ کے اسلحے کی فیکٹریاں اسلحہ بنا رہی تھیں۔ دنیا نے اپنے اسلحے کی ضرورت اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے امریکہ کی فیکٹریوں کے ساتھ رابطہ شروع کر دیا۔ امریکہ نے دنیا کو اسلحہ فراہم کیا، لیکن اسلحے کے بدلے میں دنیا سے گولڈ لیا اور یوں گولڈ کے ذخائر امریکہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد دنیا کے ٹوٹل گولڈ ریزرو کا 60% امریکہ کے پاس جمع ہو چکا تھا اور یوں امریکہ کے عروج کا آغاز شروع ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے دنیا ابھی مکمل طور پر نکل نہیں پائی تھی کہ 1939 جرمنی، جاپان، سوویت یونین اور تاج برطانیہ جنگ کے شعلوں میں ایک دفعہ پھر کود پڑے اور یوں 1939 سے 1945 تک دوسری جنگ عظیم کا سامنا دنیا کو کرنا پڑا۔ دنیا کے گولڈ کے ریزرو کا 70% سے زیادہ امریکہ نے اپنے پاس جمع کر لیا اور اس کے بعد امریکہ بھی اس جنگ میں کود پڑا اور یوں 8 اگست 1945 ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے 2 ایٹم بلاسٹ کر دیے۔ 60 سیکنڈ کے مختصر عرصے میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے اور ہیروشیما اور ناگاساکی مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور یوں دنیا کے علمبرداروں نے انسانیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ 4 کروڑ سے زیادہ لوگ دوسری جنگ عظیم میں لقمہ اجل بنے اور $8 ٹریلین کا اکنامک انفراسٹرکچر لاس ہوا۔
دنیا کے انفراسٹرکچر لاس کو پورا کرنے کے لیے US-30 کے کاروبار کو عروج نصیب ہوا. ٹیکنالوجیکل لاس کو پورا کرنے کے لیے US-100 کا کاروبار عروج تک پہنچا اور دنیا کی فوڈ سپلائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اور غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے US-500 انڈیکسز کے کاروبار کو عروج نصیب ہوا. اور یوں امریکہ کے لیے جنگ بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوا. 1947 ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے. 1945 to 1965 جاپان دنیا کے تختے پر امرجنگ اکانومی کے طور پر ابھرا. 1967 عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا اور یوں دنیا نے ایک نئے تنازع کو جنم دیا جسے اسرائیل پیلسٹائن تنازع کہتے ہیں. امریکہ نے اس مسئلے کو ریزالو تو کروا دیا لیکن اس کے بعد ایک نئے کانسیپٹ کا آغاز ہوا جسے ہم پیٹرو ڈالر اکانومی کہتے ہیں. امریکہ سعودی عرب کویت اور اوپیک ممالک کو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی سہولیات فراہم کرے گا. امریکہ ان تمام ممالک کی دفاعی ضروریات کو بھی پورا کرے گا اور بدلے میں دنیا میں تیل کی تمام تجارت ڈالر میں ہوگی. اس کانسیپٹ کو پیٹرو ڈالر اکانومی کہتے ہیں. اور یوں امریکہ نے گولڈ ریزرو کے ساتھ ساتھ آئل ریزرو کو بھی اپنی گرفت میں لے لیا اور عرب ممالک میں ایک نئے معاشی دور کا آغاز ہوا. 1980 کے اوائل میں ایران عراق 10 سال تک آپس میں دست و گریبان رہے. 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب آیا اور سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کر دیا اور یوں نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز ہوا. افغانستان پچھلے 40 سال سے جنگ کے شعلوں میں کھیل رہا ہے. 30 لاکھ سے زیادہ افغان مہاجرین پاکستان ہجرت کرائے. بزنس مین کے لیے امریکہ ایک سیف ہیون ثابت ہوا اور دنیا کے بڑے کاروباری یونٹ امریکہ شفٹ ہو گئے. جنگ امریکہ کے لیے ہمیشہ سے بلیسنگ ان ڈسگائز ثابت ہوئی. دنیا کے گولڈ ریزرو 70% سے زیادہ امریکہ کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. کروڈ آئل کے ذخائر امریکہ کی گرفت میں آ گئے. ڈالر انڈیکس کی مارکیٹ کو عروج نصیب ہوا. سلور اور لوہے کی مارکیٹ پر بھی امریکہ کی گرفت مضبوط سے مضبوط تر ثابت ہونا شروع ہو گئی اور پچھلے چند مہینوں میں US-30 US-100 اور US-500 پر بھی امریکہ کی گرفت اور مضبوط ہو گئی. forexustad.com کی اس جیو پولیٹیکل سیریز میں ہم آپ کے لیے وہ ایریاز ڈیفائن کرتے ہیں جس میں آپ ڈائیورسٹی سے اپرچونٹی حاصل کر کے اپنے فیصلوں کو منطقی انجام تک پہنچا سکیں.